الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم. للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما وارزقني فهما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وسلم. یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مختلف. ما ان مدحت محمدا بمقالتی ولكن مدحت مقالتی بمحمد. 1000 بار بشویم دهن و مشکو گلاب خلوص نام تو گفتن مرعرا رسد کبریا و منی کش قدیم است و ذاتش غنی اندران دم کس بدن جانم بری از جہاں با نور ایمانم بری بپندار شادی کے راہ سخا تمام رفت جز بر اے مصطفی. خدایا بحق بنی فاطمہ کہ برقول ایمان کنی خاتمہ اگر دعوتم رد کنی ور قبول منو دست و دامان حال. آدمی کا جسم کیا ہے جس کو شیدا ہے جہاں ایک مٹی کی عمارت ایک مٹی کا مکان خون کا گارا لگا اینٹ جس میں ہڈیاں چند سانسوں پہ کھڑا ہے یہ خیالی آنسو. موت کی پرزور آندھی جسم اسے ٹکرائے گی ٹوٹ کر یہ عمارت پس خاک میں مل جائے گی. شنیدم کے در روز امید و بیم شنیدم کے در روز امید و بیم بدارا بنے کا بے بخشت. ارشاد باری تعالی مت بناؤ اللہ کے نام کو حجاب نشانہ اپنی قسموں کے لیے یہ کہ تم نیکی نہ کرو اور تقوی نہ اختیار کرو اور لوگوں کے درمیان میں صلح نہ کرو اور اللہ سننے والا جاننے والا. نہیں مواخذہ کرے گا اللہ تم سے تمہاری لغو قسموں کے بارے میں لیکن وہ تمہارا مواخذہ کرے گا ان قسموں کے بارے میں جس کا تمہارے دلوں نے ارادہ کیا قسم. اور اللہ بخشنے والا حلیم بردبار. وہ لوگ جو ایلا کرتے ہیں اپنی عورتوں کے بارے میں وہ اپنے نفسوں کو 4 مہینے رو کے رکھیں اس بات میں جو قسم اٹھاتے ہیں پس اگر وہ رجوع کر لیں پس بے شک اللہ بخشنے والا اور اگر وہ ارادہ کر لیں طلاق کا بس بے شک اللہ سننے والا جاننے والا. اور متعلقہ عورتیں وہ رو کے رکھیں اپنے جی کو 3 قروء نہیں حلال ان کے لیے کہ چھپائیں اس چیز کو جو پیدا کیا اللہ نے ان کے رحموں میں اگر وہ ہیں ایمان رکھنے والی اللہ پہ اور قیامت پہ تو چھپائیں نہ. اور ان کے شوہر وہ زیادہ حقدار ہے اس بات کے کہ وہ رجوع کر لیں فی ذالک کا اس معاملے میں اگر وہ اصلاح کا ارادہ کریں. اور ان کے لیے حقوق اس کے مثل ہیں جو ان پر حقوق ہیں مردوں کے اسی طرح ان کے بھی حقوق ہیں دستور کے موافق. اور مردوں کے لیے ان پر درجہ ہے مرتبہ ہے فوقیت ہے اور اللہ غالب حکمت والا ہے. بہت پیارا
ابھی 5 منٹ پہلے میں آپ کو یاد کر رہا ہوں سلطان صاحب کی موجودگی اور آپ کی غیر حاضری اس کے مجھے شاک گزر رہا تھا. ارشاد باری تعالیٰ. آج ہم نے 3 آیات پڑھی ہیں رائے صاحب. 3 آیتوں میں 3 علیحدہ علیحدہ مضامین ہیں, 3 مسائل علیحدہ علیحدہ ہیں. اور قرآن پاک کی جو سورہ بقرہ ہے 2.5 سپارے کے مشتمل, یہ سب سے زیادہ مسائل اللہ نے اسی صورت میں بیان فرمائے. جی, عقائد بھی اس میں اور معاملات بھی اس میں اور سارے کے سارے معاشرت بھی معاملات بھی. چنانچہ اس سے گزشتہ صورت میں اب آپ کے ذہن میں ہوگا, آپ سے سوال ہوا حیض کے بارے میں, تو آپ نے کہا کہ وہ حیض کی کیفیت میں مقاربت کی اجازت نہیں. مقاربت بمعنی مباشرت, ایک خاص ملاپ, بس اس سے زیادہ بچے بیٹھے ہیں تو وہ وضاحت کی ضرورت نہیں, اس کی اجازت نہیں ہے. ٹھیک ہے. پھر میں نے بتلایا کہ ہے وہ عورت کو آنے والا خون 3 قسم پہ ہے. حیض والا, اس کی کم سے کم مدت, زیادہ سے زیادہ مدت, تو اس میں نماز نہیں ہے, نماز نہیں پڑھنی اور قضا بھی نہیں کرنی. روزہ نہیں ہے, بعد میں قضا ہے. پھر نفاس ہے, اس میں نماز معاف ہے اور روزے کی قضا ہے سب. اور تیسرا جو خون تھا استحاضہ, وہ بیماری کا خون کہلاتا ہے. اس میں اسی شکل میں نماز بھی پڑھنی ہے, روزہ بھی رکھنا ہے. بندے کے بھی حقوق ادا کرنے ہیں اور اللہ کے حقوق بھی ادا کرنے ہیں. ہاں, نماز کی کوئی چھوٹ نہیں. اس کے بعد اس سے پیچھے بیان ہوا تھا مسئلہ کہ مشرک مرد اور عورتوں کا باہمی نکاح نہیں ہے. مشرکہ عورت سے مومن مرد کا اور مومنہ عورت سے مشرک مرد کا نکاح نہیں. اس سے پیچھے بیان ہوا یتیموں کے بارے میں. فرمایا اصل معاملہ اصلاح کا ہے, اپنی اصلاح کر لو اور اس کے مال کو اضیاء نہ ہو. اور اس سے پیچھے مسئلہ بیان ہوا تھا وہ جوئے اور شراب کے بارے میں, تو اس کو اللہ نے بیان فرما دیا. اب ایک معاشرتی مسئلہ وہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں, وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ, اللہ کے نام کی قسم اس کو حجاب اور پردہ اور نشانہ نہ بناؤ اپنی قسموں کے لیے اللہ کے نام کو. تو یہ اپنی بات کو مخاطب کے ذہن میں اتارنے کے لیے تاکیدی طور پہ یہ جملہ استعمال کیا جاتا ہے کہ بندہ اللہ کے نام کی قسم اٹھائے. چنانچہ شرعی مسئلہ یہ ہے کہ اس سے بہت عمومی زندگی میں اس سے اجتناب کرنا چاہیے. بات بات پہ قسمیں اٹھانا یہ جھوٹے ہونے کی نشانی ہے. ہاں, اگر ضرورت پڑ جائے اور مخاطب بغیر قسم کے آپ کی بات کا یقین نہیں کر رہا تو معاملے کو سلجھانے کے لیے قسم اٹھانے میں ایسا کباہت نہیں, معاملے کو سلجھانے کے لیے. مگر یہ معاملے جو قسم کا معاملہ ہے, یہ فرما دیا کہ تم انسانی زندگی میں معاشرے میں کسی کے رویے سے بددل ہو کے اس بات کی قسم نہ اٹھاؤ کہ میں آئندہ نیکی نہیں کروں گا. آپ نے مسجد بنوائی, مدرسہ بنوایا, بھائی کے ساتھ تعاون کیا, بہن کے ساتھ تعاون کیا, تعاون کے نتیجے میں کوئی ظاہری فتنے کی شکل بن گئی تو اسی آئندہ قسم کھا لی میں تے نیکی کرنی نہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہے غلط, یہ قسم اٹھانا کیا ہے, غلط ہے. مثلا ایک یتیم کے ساتھ نیکی کی, اس پہ الزامات لگنے شروع ہو گیا اور آپ کا دامن بالکل صاف ہے. اب آپ یہ قسم اٹھا لیں, اللہ دی قسم میں تے ہن کسے یتیم ہوں جناب نے سر تے ہاتھی نہیں رکھنا, بر کی روٹی دی نہیں جو میں دے دیا ہوں, چنگی میں نیکی کی تھی میرے گل پہ گئی. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اللہ میرے نام کو یہ ان کاموں کی قسم کے آڑ نہ بناؤ اور لوگوں کی تان و تشنیع اور معاشرے میں انگلی اٹھنے کے ڈر سے تم نیکی کو چھوڑ دو, یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے. اور تقوی والے کام کو بھی نہیں چھوڑنا. اور آگے ہے رائے صاحب وہ آپ کا جو شعبہ ہے وہ تصلحوا بین الناس, لوگوں کی صلح کرا دی, صلح پہ انگلی اٹھ گئی. آپ کا بالکل دامن صاف ہے, وہم و گمان میں نہیں. نجی رائے صاحب نے اتنے کروڑا جو بیچ گئے ہیں انہیں جب پر آتا فکر حاج صاحب ہوں تو پیچھا پر صلح ہی نہیں کرانی, چنگی صلح کرائیے. میرے تو لوگ جہاں انگلی اٹھان لگ گئے تو فرمایا نہیں, بددل ہو کے صلح کے کام کو, بددل ہو کے نیکی کو نہیں چھوڑنا. خلاصہ کیا اگر نیکی پہ کوئی انگلی اٹھاتے ہیں تو چھوڑ دو. یہ انگلی تو نبیوں پہ اٹھی, امام الانبیاء پہ اٹھی, تو میری اور آپ کی اور انسانی معاشرے کا بڑے سے بڑا آدمی وہ نبی سے بڑا ہے دنیا میں ہے ہی نہیں. کہ سوچنا بھی گناہ ہے یہ تو, اور تصور کرنا بھی گناہ ہے, اس کا امکانی شکل بھی نکالنا گناہ ہے کہ شاید ہو جائے, ہو ہی نہیں سکتا. تو جب ان پہ انگلی اٹھی, معاشرے نے معاف نہیں کیا, تو ان باتوں سے پروپیگنڈوں سے متاثر ہونے کے لیے ایسی قسم نہ اٹھاؤ کہ وہ میں تو یہ نیکی نہیں کروں گا اور یہ اصلاح صلح نہیں کراؤں گا. نہیں, اپنے اعمال صالحہ جاری رکھو.
تم میرے نام کو آڑ نہ بناؤ. تو اگر آپ نے قسم اٹھا لی تو پھر قسم کی 3 صورتیں ہیں. 2 صورتیں یہاں پہ ذکر ہیں، مجموعی طور پہ قسم کی 3 صورتیں ہیں. رانا صاحب تشریف لے آئیں جلدی سے، اہم مضمون ہے. اور آپ دروازے تک شناخت نہیں ہوئی چونکہ سر پر ٹوپی نہیں تھی، آگے آئیں تو قابل معافی جرم ہے، کوئی پریشان. آپ آگے سب کچھ ہو گیا. تو فرمایا قسم کی کتنی قسمیں ہیں؟ 3. کتنی؟ سب توجہ. یمین لغو ذہن میں رکھیں، اصطلاحی لفظ یہ سامنے موجود ہے. لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی، تو ایک قسم کی لغو ہے، ایک یمین غموس ہے، ایک یمین غموس اصطلاحی لفظ ہے عربی کے، اور ایک یمین منعقدہ. یہ تو 3 نام ہیں قسموں کے. اب میں ان کی ذرا وضاحت کر دوں. تو ایک آدمی نے قسم اٹھائی، میں نے رانا صاحب سے کہا جی کل آپ وہاں دکان پہ ایسی فردی صورت بنانی، تو آپ تھے وہاں اور آپ سے ہماری ملاقات ہوئی. تو رانا صاحب فرمانے کے صاحب آپ کہاں تشریف لائے تھے کل دکان پہ؟ میں تشریف لایا. میں نے کہا رانا صاحب میں آیا تھا تو آپ سے گپ شپ ہوئی. نہیں بے ساخت رانا صاحب کو سے نکل گئی 100 رابطی تو اسی کا سب نہیں تشریف لے آئے. اب ان کو دوران گفتگو میں نے کہا جناب صاحب وہ بھی آئے. او ہو میرے تو ذہن سے نکل گیا تھا، یہ یمین لغو ہے غیر، اس کا کوئی گناہ نہیں، اس کا کوئی ذہن میں رکھ، اس کا جب آپ کے ذہن سے نصب ہو گیا اور آپ نے قسم اٹھا لی، اب یاد آ گیا تو بس اب یہ معذرت اللہ تعالیٰ سے، یا اللہ پھر بھی کوئی کمی بیشی ہو تو مجھے معاف کر دینا. تو غیر ارادی طور پہ آپ نے قسم اٹھائی، حالانکہ قسم اٹھائی ہے مگر وہ ذہن کے کسی خانے میں تھا ہی، بھول کے نشان ہو گیا. اب یاد آ گیا یاد کرانے سے، ہاں واقعہ کل یہ ہوا تھا، آپ نے اعتراف کر لیا. تو یہ قسم یمین لغو ہے، بےہودہ ہے، اس کی کوئی شرعی حیثیت نہیں. ایک صورت یہی ہے کہ کل کا ایک واقعہ جو گزشتہ تھا اور آپ کے ذہن میں تھا اور آپ نے پھر بھی قسم اٹھا لی، یہی چیز جان بوجھ کے اٹھائی، پتہ تھا، تو اس کو کہتے ہیں یمین غموس. غموس غمس ہے جس کا معنی گناہ میں غوطہ لگانا. تو اس کے لیے اللہ سے معافی ہے، اگر نہیں معافی مانگے قیامت کے دن اس پہ گرفت ہوگی. جو ٹھیک ہو گیا نا؟ کتنی قسمیں ہوگی؟ 2. کہ ماضی کے متعلق ایک چیز کی قسم اٹھائی جو ذہن میں نہیں ہے، یہ لغو ہے. ذہن میں ہے تو یہ گناہ ہے، ذہن میں ہے تو یہ گناہ ہے. ہمارے ہاں جو قسم کا مفہوم ہے وہ سب 3 قسموں کو قسم کہتے ہیں، یہ 2 اس زمرے میں نہیں. تیسری قسم آنے والے مستقبل کے متعلق، اللہ کی قسم میں یہ نہیں کھاؤں گا، یہ نہیں پیوں گا، یہ کلام نہیں کروں گا، فلاں کام نہیں کروں گا، یہ ہے اصل قسم جس پہ کفارہ ہے، جس پہ ایسا بات سمجھے. مستقبل کے متعلق آپ نے ایک چیز کی قسم اٹھائی، اگر آپ وہ کام نہیں کرتے تو قسم پوری کر رہے ہیں، ٹھیک، اور اگر قسم توڑتے ہیں تو کفارہ ہے. اب اس کے لیے شرعی حکم کیا ہے؟ اگر آپ نے جذباتی ہو کے ایسی کسی فلاحی کام کی قسم اٹھا لی تو قسم کو توڑو اور کفارہ دو. چنانچہ حدیث میں آتا ہے، ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ بڑے مشہور صحابی ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں تشریف لائے. فرمانے لگے یا رسول اللہ میرے پاس ایک جماعت ہے تو ہم سفر پہ ہیں، جانا ہے، پروگرام ہے، یقین جہادی سفر ہوگا. تو فرمانے لگے ہمارے لیے سواری کا انتظام فرما دیں. اللہ کے نبی نے بے ساختہ قسم اٹھا لی، میں اللہ کی قسم تمہارے لیے کوئی سواری کا بندوبست نہیں کروں. کچھ دیر کے بعد سواری کا بندوبست ہو گیا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پیغام دیا ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ کو بلاؤ، ان کو بلایا. فرمایا سواری اونٹ رہی ہے اور یہ اونٹ سواری اونٹ ہے، یہ اونٹ لے جاؤ. یہ فرمایا حضرت میں ساتھیوں کے سامنے کیا کہوں گا، اللہ کے نبی نے تو قسم کھا کے کہہ دیا تھا سواری کا انتظام نہیں، تو میں جھوٹا پڑ جاؤں گا. فرمایا ابو موسیٰ بات ایسی نہیں ہے، میں بسا اوقات میرے منہ پہ قسم آ جائے اور پھر میری سمجھ میں آئے کہ یہ قسم والا مفہوم کمزور تھا، دوسرا پہلو مضبوط ہے، تو میں قسم توڑ دیتا ہوں. تو ایک آدھی دفعہ زندگی میں سے واقعہ ہوا، تو یہ کوئی روزمرہ کا معمول نہیں تھا. اور یہ بھی ہماری اصلاح کے لیے، یہ بھی نبی کا ہر عمل ہماری اصلاح. تو یہ کیا ابو موسیٰ اشعری، اب یہ جو آپ کو سواری کا انتظام ہے اور آپ کا اس کی اہمیت میرے ذہن میں آ گئی تو میں اپنی قسم کو کفارہ دے دوں گا. چنانچہ روزمرہ کے کسی معاملات میں آپ بھائی کے ساتھ عدم تعاون کی قسم اٹھا لیں، چچے کے ساتھ، تائے کے ساتھ، بہن کے ساتھ کوئی معاملہ ہے، آپ نے مسجد بنوائی، باتیں ہوئی، آپ نے کہا اللہ کی قسم میں اس کے بعد مسجد میں نہیں بنانی. اب کتنا بڑا کار خیر، آپ نے لوگوں کے پاس پھر آپ کو سمجھایا،
کہ رانا صاحب یہ قسم ٹھیک نہیں. اچھا چلو جی کار صاحب پھر اب قسم کا مسئلہ کیا ہوگا؟ بھائی اس کا کفارہ دے اور اللہ نے دیا ہے تو پھر کار خیر کو شروع کرو. سماجی کام فلاحی کام بہت بڑے کام ہیں تو ان کو شروع کرو کوئی بھی. تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہارا لغو پر مواخذہ نہیں کرے گا. یہاں یمین غموس کا ذکر نہیں، وہ میں نے آپ کو بتلایا، مفسر حضرات نے لکھا ہے. تو اگر علم میں نہیں ہے، بالکل ذہن سے نکل گیا تو لغو ہے، ذہن میں ہے تو غموس ہے، وہ گناہ ہے. وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُم، لیکن اس قسم پہ تمہارا مواخذہ ہوگا جس کو تم نے دیدہ دانستہ جان بوجھ کے کیا مستقبل کے متعلق، جس کا تمہارے قلوب نے قسم کا ارادہ کیا. چنانچہ اسی مضمون کو اللہ تعالیٰ نے 7ویں سپارے میں ارشاد فرمایا لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، اللہ تمہارا اس قسم میں جو لغو ہے اس پہ مواخذہ نہیں کریں گے، لیکن اس پہ تمہارا مواخذہ کریں گے بما عقدتم الایمان، جس کا تمہارے ایمان نے گرا لگائی، گنڈ لائی بھی آئندہ میں کام نہیں کروں گا، قسم کھا دی، اس پہ تمہارا مواخذہ ہوگا. اب اس کو اگر توڑنا ہے تو اس کا طریقہ کیا ہے؟ بلکہ اگر کار خیر رک گیا تو توڑ دو اس قسم کو، ضروری ہے قسم کا توڑنا. فرمایا اب اس کا کفارہ کیا ہے؟ 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے. من اوسط ما تطعمون او کسوتکم، وہ 10 مسکینوں کو وہ اوسط درجے کا کھانا کھلا دو، نہ بہت مہنگا نہ بہت سستا، 2 وقت کا 10 مسکینوں کو. ایک کفارہ کی شکل. دوسرا ہے کہ ان کو 10 مسکینوں کو لباس کا انتظام کر دو، آپ کا جو کفارہ ہے وہ ادا ہو جائے گا. اور تیسرا ہے او تحریر الرقبہ، غلام کا آزاد کرنا. اب غلامی کا تصور نہیں ہے، اب غلامی کا لہذا 4 چیزیں ہیں: غلام آزاد کرنا، مسکین کو کھانا کھلانا 10 کو یا 10 مسکینوں کو لباس کا. اب وہ غلام والی بات تو نکل گئی، اب 3 چیزیں رہ گی: مسکین کو لباس بنا دو 10 کا، یا 10 مسکینوں کو کھانا کھلا دو. اور اگر اس کی بھی طاقت نہیں ہے، 10 مسکینوں کو کھانا کھلانے کی طاقت اور ان کو لباس کی طاقت، فمن لم یجد فصیام ثلاثۃ، 3 دنوں کے روزے رکھو. پھر کیا کر لیں 3 دن کے؟ یہ شرعی مسئلہ اللہ نے ارشاد فرما دیا کہ تمہاری جو قسم ہے وہ قسمیں. اور یہ میں نے پھر دوبارہ دہرا دوں، یمین لغو پہ مواخذہ نہیں، یمین غموس پہ معافی ہے. اور یمین منعقدہ، یمین منعقدہ یہ مستقبل کے ساتھ متعلق، جو آئندہ آنے والا وقت ہے اس میں منعقد کرنا ہے ایک چیز کو، اس پہ آپ نے قسم اٹھائی تو اس کو توڑنے پر یہ کفارہ ہے. یہ آگے ارشاد فرمایا للذین، اور فرمایا اللہ بخشنے والا حلیم ہے. بڑا خوبصورت اللہ نے آگے دیکھیں ہر موقع پہ اپنی صفات کو بدل رہے ہیں. یہاں آپ نے قسم اٹھائی مجھے اللہ کی رضا کے لیے قسم کو توڑ رہے ہیں اور میری مخلوق کے فائدے کے لیے، تو میں معاف کر دوں، میں غفور ہوں، حلیم ہوں، بردبار ہوں. فوراً مواخذہ نہیں میں نے کیا، تمہیں مہلت دی، میں بردبار ہوں، میں نے موقع دیا تمہیں. اور آگے فرمایا وہ لوگ جو قسم اٹھاتے ہیں اپنی عورتوں کے بارے میں، ایلا، یہ اس کو ایلا کا معنی ہے کہ عورت سے مفارقت کے لیے قسم اٹھانا، کہ میں تیرے قریب نہیں جاؤں گا مخصوص حقوق کی زوجیت ادا کرنے کے لیے. اس پہ اب اس کی بھی اطلاعات 4 صورتیں لکھی ہیں. ایک تو اس نے مطلقاً کہا میں تجھ سے تیرے سے بستری نہیں کروں گا، قسم اٹھا ایلا کی ناراضی، یا اس نے 4 مہینے کی مدت کو متعین کر دی، یا اس نے 4 مہینے کی کتنی صورتیں ہوگی؟ 2، یا 4 مہینے سے زیادہ مدت کا اس نے ذکر کیا، 5-6 مہینے کا، یا 4 مہینے سے کم کا کہا. 4 مہینے سے زیادہ، 4 مہینے سے کم، 3 صورتیں. چوتھی صورت یہ ہے کہ اس نے مدت کا تعین نہیں کیا، مدت کا تعین نہیں کیا. اب ان صورتوں میں وہ اپنی قسم کو توڑے. اگر قسم پوری کر رہا ہے تو ٹھیک ہے، مواخذہ نہیں ہے. مگر جو یہ ازدواجی رشتے کو جو خراب کر رہا ہے بلا وجہ، تو اس پہ قسم کو توڑ کے وہ جو پیچھے کفارہ بیان کر دیا گیا ہے اور اپنے وہ تعلقات کو بحال کرے. اور اگر اس نے ایلا نہیں کیا، ویسے ہی ناراضگی کا اظہار کر کے بیوی سے اپنا بستر خوابگاہ جدا کر لی ہے، تو شرعاً یہ گناہ ہے. اس لیے کہ زوجین کے ایک دوسرے کے ذمے حقوق ہیں، ان میں دیگر اور اخلاقی ذمہ داریاں بھی ہیں، اور یہ خواہش نفس کی تکمیل دونوں طرف سے ہے. جون سا فریق اس میں کوتاہی کرے گا وہی اللہ کے ہاں مجرم ہوگا. جو اس تکمیل کی خواہش نفس کی تکمیل میں جس طرف سے رکاوٹ ہوگی، مرد کی طرف سے ہے تو وہ مجرم، عورت کی طرف سے ہے تو وہ سمجھ. تو یہ تو فرمایا ہاں تو یہ، مگر اس میں وہ اگر
تو ایلا یعنی قسم نہیں اٹھائی، ویسے ہی ناراضگی کا اظہار کر دیا. تو یہ ایلا قسم اٹھانا یہ گویا کہ طلاق کے زمرے میں ہے. تو اگر 4 مہینے تک ایسا نہیں کرے گا تو پھر اس پہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا موقف یہ ہے کہ 4 مہینے کے بعد طلاق بائن ہو جائے گی. اگر اپنی قسم کو نہیں توڑ رہا، وہ چوری صاحب بنیا پہ اپنے کھڑا ہے، پیو کے اندر ہے، مامیا نے کیا، چاچے تایا نے کیا، پتر جان دے انہیں جی جناب، پھر وہ 4 مہینے کے بعد کیا ہو جائے گی؟ طلاق بھائی نکاح. اور امام شافعی، غالباً امام مالک اور غالباً امام احمد رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں از خود ایسا نہیں ہوگا، عدالت سے رابطہ ہوگا. بچی والے عدالت سے رابطہ کریں گے، پھر عدالت اس معاملے کو سلجھائے گا، عدالت کے ذریعے ہوگا، ان کے اپنے کرنے سے نہیں. 4 مہینے پر امام صاحب کا موقف بڑا وزنی ہے. اس کے بعد یہ 2 صورتیں ہو گئی، 2 شرعی مسئلے بیان ہو گئے، اور تیسرا جو ہم نے پڑھا ہے اس میں اور اس میں فرما دیا فَإِنْ فَاؤُوا، اگر تم رجوع کر لو، یہ رجوع کرنا بہتر زیادہ ہے. تو فرمایا ہم بخش دیں گے، تم بیوی کا گناہ معاف کرو، میں اللہ تیرے گناہ کو معاف کروں، تو وہ کاٹا وعدہ معاف کر. راز ہو ہے کیسے غلط ہوئے ہیں نا، اس ہماری بندی سے کوئی خطا ہوئی ہے نا، تو تیرا جناب 14 تا پارا چڑھ کے آسمانہ تک کپڑے کھڑا ہے، تھلے نہیں آن دیا، اور تھلے جناب لیے کول ڈاؤن ہو، تھوڑا تھلے آ، تو میں اللہ عرش الہی سے تیرے لیے مغفرت کا اعلان کروں. فَإِنْ فَاؤُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. اور فَإِنْ فَاؤُوا فَإِنَّ اللَّهَ، دیکھو رائے صاحب جملے دیکھیں، اللہ نے 2 صفتوں کا ذکر کیا، میں معاف بھی کر دوں گا اور رحم بھی کھاؤں گا تیرے اوپر، رحم بھی رحم کریں گے ہم. آگے فرمایا کہ اگر تم نے عزم کامل کر لیا ہے طلاق کا ایلا کے ذریعے سے کہ میں طلاق ہی دینی ہے، اگر پختہ عزم کر چکے ہو طلاق کا، تو اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے. اللہ تمہاری اندر کی کیفیت کو بھی جانتا ہے اور تمہاری حرکات سکنات کو اور تمہاری گفتگو کو سن بھی رہا ہے. اب رائے صاحب توجہ آپ کی وساطت سے، نکاح باہمی ایک معاہدہ ہے زوجین کے درمیان، بلکہ زوجین نہیں، دونوں خاندانوں کے درمیان، 2 فریق، بظاہر تو 2 فریق 2 خاندانوں سے متاثر ہو رہے ہیں، اور اس معاہدے کی پاسداری دونوں کے ذمے ہے. نکاح میں دونوں کے ذمے حقوق وابستہ ہوتے ہیں، کچھ حقوق مرد کے ذمے، کچھ حقوق عورت کے ذمے، اور اس معاہدے کی دونوں پاسداری کریں گے تو یہ گاڑی بالکل ٹریک پہ چلتی رہے گی اور 60 سال کا سفر پورا ہو جائے گا اطمینان سے. تو سٹاپ تو کہیں آ جاتے ہیں نا، ان کی خیر ہے، سردی گرمی تھوڑی بہت ہو جاتی ہے، تو وہ تو اولیاء کرام کی زندگیوں میں ہلکی ہلکی جھلک نظر آ جاتی ہے، خفگی کی، ناراضگی ہے. تو یہ چھوٹی سی باتیں ہیں، ان کا اس معاملے میں کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے. تو بہرحال زندگی اب چل رہی معاہدے کا نام. اور اگر خدا نہ خواستہ مزاج میں ہم آہنگی نہ ہو، کسی بات پہ تنازع پیدا ہو جائے، تو پھر مفارقت کا طریقہ کیا ہے، جدائیگی کا طریقہ کیا ہے. ایک مولوی صاحب کو مولانا فضل الرحمان صاحب نے الیکشن لڑایا، اور وہ اسمبلی میں جا کے اس نے دیکھا کہ یہ تو اتنی خرافات بکتی ہیں عورتیں، فرمانے لگے مولانا میرا ظرف تو اجازت نہیں دے رہا، اسلام کے خلاف یہ باتیں کرتے ہیں، اور یہ عورتیں اتنی بے حیا قسم کی زبان استعمال کرتے ہیں. مولانا فرمانے لگے ہمارا بھی تو ظرف ہے، ہم اپنے اسلام کی دفاع کے لیے یہاں بیٹھے ہیں. فرمانے لگے مولانا میں تھوڑے کہنے تھے الیکشن سے لڑ کے آ گیا، ہرایا بھی صرف علی خان کو تھا، بہت تگڑا مولوی تھا، مولانا سنجان صاحب فاضل مدینہ یونیورسٹی تھے، فاضل مدینہ. اور میں نے ان کی مدینہ شریف مسجد نبوی میں زیارت کی، تو مدینہ کے نوجوان لڑکے ان سے آ رہے تھے کہ حضرت ہمیں سند حدیث کی اجازت دے دیں، آپ کے پاس حدیث کی سند. یہ عام لوگوں کے بچوں کے سمجھنے کا جملہ نہیں، رائے صاحب سمجھ گئے. حدیث کی سند جو ہے وہ تگڑی ہو جائے کہ جس میں رابطے پیچھے تھوڑے ہوں تو وہ سند مضبوط ہوتی ہے. تو ہم کہہ سکیں کہ 17 واسطوں سے میں اللہ کے نبی کے شاگرد، کم سے کم واسطوں سے، تو ان کی سند بڑی مضبوط تھی، انہوں نے مدینے سے فیض حاصل کیا تھا. تو حیات ہے مسجد نبوی میں زیارت کی تھی، بہت بڑھیا، بہت بڑھیا، اللہ کروڑوں خرب ان کی قبر پہ رحمت نازل فرمائے. اور ابھی رائے صاحب سے بات چل رہی تھی، اسی زد میں ان کی بھی شہادت ہوئی تھی. انہوں نے بھی موقف کی حمایت نہیں کی تھی، ان کے غلط نہیں ہے کہ آپ ہماری حمایت میں فتویٰ دیں، ان کے ایسا نہیں ہو سکتا، اور جان دے بیٹھے. تو یہ فرمایا. اب وہ فرمانے لگے کہ مولانا الیکشن میں تو جیت کے میں آ گیا ہوں، یہاں سے نکلنے کا کیا طریقہ ہے، یہاں سے نکلنے کا کیا طریقہ ہے. یہ مولانا کا جملہ، اللہ کرے کہ رحمت فرمائے، ان کی بات یاد آئی. اب یہ نکاح تو ایک معاہدہ ہو گیا، اگر مزاج نہیں مل رہا تو پھر کیا کریں.
اب اس میں عالم دنیا میں مختلف مذاہب کے درمیان کی جو کیفیت ہے اس کی ایک جھلک میں آپ کو بتا دیتا ہوں. ایک عیسائیت مذہب ہے، ایک یہودیت مذہب ہے، ایک ہمارے قریب ہندو ایک مذہب ہے جو بہت بڑی تعداد میں ہے، اربوں کی تعداد میں وہ لوگ ہیں ہندو روئے زمین پہ. اس یہودیت کا موقف تو یہ ہے، یہ جو علی بیٹی ذرا سمجھانا، پنجاب اسمبلی کی اجلاس شروع ہو گیا ہے، وہ نگران وزیر اعلیٰ کو نہیں مانتے بالکل. چپ کرو بچوں، شاباش بیٹے، خاموشی سے بیٹھے. وہ یہودی مذہب کے ہاں تو رائے صاحب تصور یہ ہے کہ نکاح ہوا، معاہدہ ہوا، نہ نباہ ہوا، طلاق دی تے شام رو جناب نہیں بندہ تے کر ہی سکتا، بندے دی عزت ہی کوئی نہیں تے وہ کہ اندر بڈھی دی بھی کوئی عزت نہیں، جو مرضی نکاح کر لے، بات کرو. یہ تو یہودیت کا مطلب، مزید تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں. تو اس کے بعد عیسائیت کا موقف کیا ہے؟ ان کا یہ تھا جو نکاح ہو گیا بس اب اسی کے ساتھ وابستہ رہنا، کوڑا کوڑی، بس ہوں جدائیگی کی کوئی صورت نہیں، جدائیگی کی کوئی صورت. پھر انہوں نے طویل عرصے کے بعد اجتہادی راستہ کھولا اور انہوں نے کہا کہ نہیں، عدالت کے ذریعے سے معاملے کو سلجھائیں گے، عدالت میں ہم جائیں گے تو وہ جون سا فریق مجرم ہوگا اس کو مجرم گردانا جائے گا اور عدالت باضابطہ دونوں کے درمیان میں جدائیگی کرا، جس کو ہمارے اسلام کی زبان میں خلا کہتے ہیں. تو رائے صاحب یہ شروع ہو گیا. یہ عیسائیت کے ہاں ان کا مذہبی حق انہوں نے بنا دیا. ہندو مذہب کے ہاں بھی یہی تصور ہے کہ جدائیگی کا کوئی تصور نہیں. ان میں تو زمانہ جاہلیت میں یہاں تھا کہ اگر مرد مر گیا تو عورت کو بھی ستی کر دے، کیا لفظ ہے وہ، اس کو بھی ساتھ جلا دو، فارغ، انہوں زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں ہے. ہمارے مذہب اسلام میں باقاعدہ اختلاق کا تصور ہے، نباہ نہ ہو معاملہ، ہر صورت دونوں خاندانوں نے صلح کی، ہر ممکن تدبیر کوشش کی لی. چنانچہ حدیث میں آتا ہے ابغض المباحات الی اللہ الطلاق، اللہ کے ہاں جائز کاموں میں سب سے ناپسند وہ طلاق، جائز کاموں میں سب سے ناپسند طلاق ہے. جائز مگر اللہ اس سے خفا ہوتے ہیں کہ اس سے اجتناب کرو، اس سے پرہیز کرو، طلاق نہیں ہونی چاہیے. تو عیسائیت نے جو طلاق کا سلسلہ شروع کیا اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ 50% سے زیادہ یورپ میں طلاق ہے. ویسے میں تو محتاط اندازہ بیان کر رہا ہوں. اور کن کن باتوں پہ طلاق؟ میرا شوہر خراٹے لیتا ہے، میری نیند خراب ہوتی ہے، میرا شوہر میرے کتے کو چومتا نہیں ہے لہذا میں اس سے جدا ہونا چاہتا ہوں. اب اللہ حاضر قیاس آگے آپ تفصیل میں خود چلے جائیں، یہ رائے صاحب سے پوچھ لینا. ان کا نالج رائے صاحب کا الحمدللہ بہت زیادہ وسیع ہے، بین الاقوامی اللہ نے علم دیا ہے ان کو. تو یہ میں تو صرف ایک جھلک بتا رہا ہوں یورپ کی. اس بنیاد پہ 50 سے زائد فیصد طلاق ہے. ٹھیک ہے، انہوں نے نکاح کو بھی کھیل بنا لیا، طلاق کو بھی کھیل بنا لیا. جناب یہ ہے وہ طلاق بھی ہے جو کسی نے پھول ماری تھا، وہ یکم اپریل کو مارتے ہیں نا، جھوٹا پھول، وہ انہوں نے یہ بھی بنا لیا. ٹھیک ہے، خیر مذہب اسلام نے اس کا باضابطہ ایک طریقہ رکھا ہے. اس کے لیے مرد وہ طلاق دے دے، طلاق بھی طہر میں ہو ایک، پھر دوسرے طہر میں دوسری طلاق، پھر تیسرے میں. پاکستانی لڑکوں کی طرح جذباتی ہو کے یکدم کٹ ماری 3 طلاق کا. مولوی صاحب غصے نال دیتی سی پوت نے دیا کوئی سواگرات نو فل ہوئے ہے جڑا یہ تو غصے ہی ہوتا سارا کام نہیں کر سکتا. وہ غصے میں دی تھی بچے نے نا، تو یہ شوق میں بھی دی جاتی ہے، یہ کوئی تحفہ ہے، یہ غصے میں ہی ہوتی ہے. عجیب انداز ہے پھر مسئلہ پوچھنے کا. پھر وہ میں مفتی جمل صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بیٹھا ہوا تھا تو وہاں ان کے پاس اتنا پلند آیا فتووں کا، تو حضرت فرمانے لگے کہ یہ مجھ سے انہوں نے فتویٰ لیا تھا اور فتویٰ لینے کے بعد میں نے کہا 3 طلاقیں 3 ہی طلاقیں ہیں، اب نکاح کی صورت نہیں. اب اس نے بدبخت نے 3-4 اور مولویوں سے فتوے لیے، انہوں نے کہا جی گنجائش ہے. وہ سارے پلندہ اکٹھا کر کے رہا صاحب مفتی صاحب فرمانے لگے میرے پاس بھیجا ہے کہ تم اس پہ رجوع کرو، یہ دیکھو مولوی صاحب نے کیا لکھا. تو میں دورہ حدیث کا طالب علم تھا، جس دن پیریڈ خالی ہوتا تو حضرتوں کی صحبت میں بیٹھ جاتے ہم، بڑی علمی باتیں ملتی تھی. بالکل بوڑھے تھے پیریڈ صاحب، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے داماد تھے، بہت بڑے عالم تھے، مفتی جمیل صاحب رحمۃ اللہ علیہ پاکستان کے صف اول کے مفتی تھے اور اتنا جزیات پہ عبور تھا ان کو. آج پاکستان بھر میں ان جیسا علم والا افتاء میں نظر نہیں آتا بندہ. ہاں جی بڑا کام تھا، بڑا علم دیا تھا. میں نے ایک دفعہ ایک فتویٰ استادوں کا آپ لکھ دیں، میں نے وہ لکھ دی. میں نے کہا استاد جی مجھے مضمون لکھنا نہیں آتا، تحریر بھی بڑی کمزور ہے، تو میں نے وہ آپ پڑھ کے سنانی پڑنی ہے. استاد فرمان کے لکھا، میں نے رائے صاحب اس میں لکھ دیا اگر بالفرض
حضرتوں نے پڑھ کے پھینک کے مارا. فردی صورتوں میں فتوے دیے جاتے ہیں بالفرد. کیا تماشا لگایا بالفرد. فردی صورتوں میں فتوے لکھے جاتے ہیں, حقیقی صورت لکھ کے لاؤ. فردی صورتوں میں فتوے نہیں لکھے جاتے ہیں. وہ ایسے مارا پھینک, اٹھاؤ اس کو. فردی صورتوں میں فتوے لینے آ جاتے ہیں. تو خیر مفتی صاحب مسکرا کے فرمانے لگے بھائی ان مولویوں نے لکھا ہے جائز تو منہ کالا کر لے, میرے ہاتھوں کیوں لکھواتا ہے. اور فرمانے لگے مزے تو لے حرام زادے, جوتے جمیل احمد کو پڑے قبر میں. کیوں میں جوتے کیوں کھاؤں تیرے مزوں پہ, میں نے جو لکھا ہے لکھ دیا, اس میں اپنے موقف نہیں بدلوں گا. تو اب جناب لی وہ پھر موقف بدل کے ساری اوپر گاڑا کاٹ دینے مڑ کے جناب لی انہوں نے کہتے ہیں 3 طلاق ایک ہوئی ہے. تو 1 منٹ واسطے موقف بدل کے پھر ساری زندگی بدکاریاں کر دیں. سمجھ لگی ایسا کچھ باقی گلا تو اسے سمجھا دیا تھا نا. ہاں تو وہ یہ تو فرمایا یہ ہے طلاق گنجائش. اب طلاق کے بعد فرمایا وَإِنْ عَزَمُ الطَّلَاقَ, اگر طلاق کا ارادہ کر لیں بس اللہ سن رہا ہے اور جان بھی رہا ہے. ساری تمہاری گفتگو کو سن رہا ہے. تمہیں فلاں استاد نے, فلاں پیر صاحب نے, فلاں بزرگ نے سمجھانے کی کوشش کی, میں سن رہا ہوں, میں جان بھی رہا ہوں. تم کسی کی باتوں کو خاطر میں نہیں لا رہے. پیچھے اللہ کے نام کی 2 صفتیں اور تھیں, آگے 2 صفتیں اور ہیں. بھائی صاحب آگے اب یہ طلاق کا معاملہ ہے اور تم طلاق کا ارادہ کر چکے ہو. اللہ تعالیٰ فرما رہے میرے علم میں ہے, نہیں معاف کر رہے اس عورت کو, نہیں فلاں فلاں کی باتوں کو مان رہے, وہ تمہیں سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں, نہیں مان رہے, میں سن بھی رہا ہوں اور میں میرے علم میں بھی ہے جو کچھ ہو رہا ہے. تو یہ نہ ہو کہ اللہ کا قانون حرکت میں آ جائے, اس کی گرفت حرکت میں آ جائے. بعض دفعہ ایسا بھی دیکھنے میں آیا کہ وہ میرے چچے جات چھوٹے بھائی نے تنازع ہو گیا, طلاق رجی دے دی, اور پھر والد صاحب نے جب یہ معاملہ پتہ چلا ہمیں, تو والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ بیٹے میں نے 40 سال زندگی یہاں بہت اچھی گزاری ہے اور اچھے لوگ لفظوں مجھے یاد کرتے ہیں, اس بچے کو سمجھا دو یہ رجوع کر لے, اگر اس نے رجوع نہ کیا تو میں اپنے بچوں کی شادیاں کر چکا ہوں, باقی مادہ زندگی میں اپنے سسرال کراچی یعنی میرے ننہال تھا وہاں, یا اپنی بہن کے ہاں سندھ میں یعنی میری پھوپھو, میں وہاں زندگی گزار لوں گا. یہاں لوگ مجھ سے یہ پوچھے حافظہ تیرے بھتیجے نے طلاق دی تھی تو کی گل ہوئی, میں یہ لفظ سننے کو تیار نہیں, مجھ سے یہ سنا ہی نہیں جائے گا. پھر ہم نے سر بھائی کو سمجھایا, ہوگی معاملہ ٹھیک ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بس اللہ سن رہا ہے اور اب طلاق کے بعد والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء, متعلقہ طلاق یافتہ عورتیں روکے رکھے اپنے جی کو 3 قروء. ایسا کتنے 3 قروء. قروء کا جو لفظ ہے یہ متضاد ہے, جانب طرفین ہے, یعنی اس کا معنی طہر بھی ہے, اس کا معنی حیض بھی ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں 3 پاکی کے دن 3 پاکی کا ایام گزار لے اس کی عدت پوری ہوگی. اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد حیض ہے. اس سے مراد وہ ابو داؤد شریف کی روایت کو بطور استدلال کے پیش کرتے ہیں. وہ فرماتے ہیں ایک عورت آئی تو انہوں نے کہا کہ جناب میں استحاضہ کی حالت میں ہوں, تو فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہی جملہ استعمال فرمایا کہ 3 حیضوں میں نہیں, حیض کے دنوں میں عورت اپنے آپ کو نماز اور روزے سے روکے رکھے, استحاضہ میں نہیں روکنا. تو اسی قروء کو حیض کے معنی میں استعمال فرمایا سرکار دو عالم نے, لہذا یہاں بھی کس معنی میں ہوگا, حیض کے معنی. اب یہ جو لفظ عدت ہے, پہلے تو یہ سمجھیں عدت کسے کہتے ہیں. شوہر نے جو طلاق دی, اس طلاق کے وقت سے عقد ثانی دوسرے شوہر سے نکاح کی درمیانی مدت کو عدت کہتے ہیں. درمیانی مدت کو عدت کہتے ہیں, جس کی آفی زمانہ ہمارے ہاں پاسداری بالکل نہیں رکھی جا رہی. میرے پچھلے عزیزوں میں وہ پچھلے دنوں ایک عزیزوں کا مسئلہ ہوا, طلاق ہوئی, بعد میں پتہ چلا 10 دن نکاح بھی ہو گیا, بچہ بھی ہو گیا. نہ اس کی پاسداری عمراء میں ہے نہ غرباء میں ہے, نہ اس کی پاسداری علماء میں اہل علم لوگوں میں ہے, نہ اس کی پاسداری جہلاء میں ہے. یعنی یہ گڑبڑ چل رہی ہے. حتیٰ کہ اونچے درجے کے لوگ روزانہ جن کی کیفیت کو میڈیا بیان کرتا ہے وہ بھی ان حرکتوں سے باز نہیں آتے. ہمارے ایک سابق وزیر اعظم صاحب کا واقعہ بھی ہے جو میڈیا پہ چل رہا ہے, اور اس میں حقیقت ہے کہ ابھی عدت محترمہ کی نہیں پوری ہوئی تو نکاح ہو گیا. پھر امام مولوی صاحب نے آ کے دوبارہ پوچھا گیا, وہ کہتے ہیں جی میں نے جو ذرائع تھے ان سے تحقیق کی تو میں نے کرا دیا, بعد میں پتہ چلا کہ تو گڑبڑ ہے. پھر عدت پورے ہونے پہ پھر میں نے دوبارہ نکاح کرایا. بہرحال ایسے معاملات نہیں ہونے چاہیے. تو اس درمیانی مدت کا نام کیا ہے علی؟ عدت. اس کو کیا کہتے ہیں؟ عدت. یہ عدت کیوں ہے؟ یہ عدت کیوں ہے؟ یہ ہماری نسب کی پاکیزگی اور تطہیر اور تزکیے کے لیے.
کہ بچہ پیدا ہو گیا، اب یہ کس کا ہے؟ زوج اول کا ہے، اس کے نسب نامہ کس سے ہوگا؟ اس لیے ہے 3 حیض کا گزرنا. ایک حیض گزرا، اس نے ثابت کر دیا رحم خالی ہے. دوسری دفعہ گزرا کہ رحم، 3 حیض گزرنے کے بعد پتہ چل گیا رحم بالکل خالی ہے، لہذا اب دوسرے مرد سے شادی ہوگی اور پچھلے شوہر کا یہ بچہ نہیں ہوگا، اگلے شوہر کا ہوگا. اس میں بالکل واضح ہو گیا. دوسری رائے اب یہ ہے اس عدت کا وصول. اللہ کے ہاں نسب کی پاکیزگی اتنی مقدم ہے، جبکہ یورپ کے متعلق یورپ والے کہہ رہے ہیں یہاں کروڑوں آبادی میں ہم ہزاروں کو بھی نہیں کہہ سکتے کہ یہ پاکیزہ نسب والے ہیں. وہ ان کے اپنے لوگ رہے، اپنے کہہ رہے ہیں، ہم نہیں کہہ رہے. ان کے جو ہے نا لکھاری وہاں کے سکالر وہ لکھ رہے ہیں یہ صرف اسلام کو یہ عظمت حاصل ہے کہ ان اصولوں پہ عمل کیا جائے تو نسب کی مکمل پاکیزگی ہو. سبحان اللہ. اب عدت کتنی ہے؟ اس کی کئی صورتیں ہیں. اگر عورت کا شوہر فوت ہو جائے تو قرآن نے کہا ہے اس کی عدت 4 مہینے 10 دن. 4 مہینے 10 دن، بشرطے کہ جب وہ بیوہ ہوئی تو رحم اس کا خالی ہوگی. توجہ، رحم اس کا کیا ہو؟ خالی. اور اگر رحم میں بچہ ہے تو پھر اس کی مدت ہے وضع حمل. اس کی مدت ہے. چنانچہ ایک صحابی وہ اونٹ سے لڑکھڑا کے گرے اور اس میں جاں بحق ہو گئے، اور 22 دن، غالباً 22 دن کے بعد ان کی عورت حاملہ تھی، ہماری اماں جی، اور وہ قابل احترام مقدس شخصیات. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے اس وقت پوری ہوگی، نکاح کا تمہیں حق حاصل، نکاح کا حق حاصل. تو اس کی عورت اگر حاملہ ہے تو وضع حمل اس کی مدت ہے بیوہ. اب اس کی وضع حمل میں بھلے 9 مہینے گزر جائیں، یعنی چند دنوں کا تھا تو شوہر فوت ہو گیا، اب پورے 9 مہینے گزریں گی تو دیکھیں عدت کا دوران کتنا ہوگا. اور 1 ہفتے میں پیدائش ہوگی تو 1 ہفتے میں عدت پوری ہوگی. اور اگر رحم خالی ہے تو 4 مہینے 10 دن. 4 مہینے 10 دن. اور اگر ایک بچی کا چھوٹی عمر میں نکاح ہو گیا، چھوٹی عمر میں ابھی حیض آنا شروع نہیں اور طلاق ہوگی، اور کیا ہوگی؟ طلاق ہوگی، تو یہ اس کی عدت جو ہے. اگر اور اس میں کم عمری میں نکاح ہے اور اس میں ان کی وہ خلوت سیاح بھی نہیں ہے. خلوت سیاح مباشرت نہیں ہے، پہلے ہوتا تھا، اب تو آئین بنا دیا پاکستان نے 18 سال کا. گو یہ غلط ہے. بہت سے علماء نے تائید بھی کی ہے. میں کم از کم 2% کا طالب علم میں اس میں شامل نہیں، میری رائے اس کے خلاف ہے. ہاں، ایک بوڑھا باپ ہے وہ بچی کو نکاح سے فارغ ہونا چاہتا ہے، 15 سال کم از کم مدت ٹھیک ہے، جو بلوغت کی مدت ہے. 3 سال تک بیچارہ انتظار کرے، کیوں کرے؟ وہ ہزاروں لوگ ہیں جن کی بچیاں 15 سال کے بعد کوئی ان کا تعلیمی شغف نہیں ہے، تعلیمی شغل نہیں ہے، وہ 3 سال تک انتظار میں بیٹھا رہتا ہے. معاشرے کی ذرا سی خامیوں کے بدلے ہم اسلامی احکامات کو بدلیں گے. وہ خامیاں تو ہوتی رہتی ہیں، خامیوں کے باوجود معاشرے کو لے کے چلنا ہے. وہ کہتے ہیں جناب 18 سال کی عمر جو ہے نا وہ پختہ عمر ہو جاتی ہے. وہ 28 سال کی عمر سے عقل پوری نہیں ہونی بوڑھیاں دی. ہاں کہاں، وہ تو پیدائشی طور پہ ناقص العقل ہے، وہ کہاں ہوگی؟ وہ تو گزارا ہی ہے بس. اچھا، تو اس صورت میں نکاح کے فوراً بعد اس کی عدت ختم. فما لکم علیہن من عدۃ تعتدونھا، وہ عدت جسے تم شمار کرتے ہو اس کی عدت نہیں ہے. نکاح کے بعد میاں بیوی کا ملاپ ہی نہیں ہے، خلوت بھی نہیں ہے صحیح ہے، تو یہ فوراً سب کیا ہو جائے گا؟ فوراً. اور اگر نکاح کے بعد ملاپ ہے، ایسے ہی ایک عورت ہے کہ وہ ایک وہ عورت جو بڑھاپے میں اس کو طلاق ہو جائے، اللہ نہ کرے، حیض کا دوران ہی گزر گیا، 45-50 سال تک حیض کا دوران ہی گزر گیا، تو اب اس کے لیے بھی وہ 3 حیض سے مراد 3 مہینے ہوں گے. 3 حیض سے مراد 3 مہینے ہوں گے. حیض تو آ ہی نہیں رہا اس کو، تو اسے کیا مراد لیں گے؟ 3 مہینے. تو یہ مختلف صورتیں ہیں طلاق کی اور اس کی عدت کی. مگر ہمارے ہاں پاکستان کے قانون ساز ادارے نے رائے صاحب مدت کا تعین کتنا کیا ہے؟ 90 دن. کتنے دن کے؟ 3 مہینے کو لیا ہے اور کتنے دن بنا دیے؟ 90 دن. اب جہاں خلوت صحیحہ بھی نہیں ہے وہاں عدت ہے. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ عدت نہیں، یہ کہتے ہیں عدت ہے. یہ قرآن کے خلاف ہے کہ نہیں قانون؟ اور جب 3 حیض مراد ہے، 3 حیض بسا اوقات 2 مہینوں میں بھی آ سکتے ہیں، بسا اوقات 2 مہینے میں بھی آ سکتے ہیں.
تو اس کی عدت پوری ہوگی. لہذا ایسے بہت سے قوانین اسلام کے خلاف بنائے ہوئے ہیں. وہ عورت آگے چونکہ معاملہ عورت کے اوپر چھوڑ دیا کہ اپنی حقیقت کو خود بتائے, وہ جھوٹ نہ بولے. فرمایا ولا یحل لهن ان یکتمن ما خلق اللہ فی ارحامهن, جس دن وہ بیوہ ہو یا جس دن اس کو طلاق ہو, اس کے لیے حلال نہیں ہے کہ وہ چھپائے جو اللہ نے پیدا کیا اس کے رحم میں. وہ اسی وقت کہہ دے کہ میں امید سے ہوں, اصطلاحی لفظ ہے, میں حاملہ ہوں, تاکہ نسب مخدوش نہ ہو. واضح اس نے چھپایا رکھا اور اگلے دن جناب نکاح کر لیا, اب بتاؤ اس نسب کا کیا بنے گا, اس بچے کا کیا بنے گا, کس کا شمار کریں گے. نہیں, ایک مصیبت معاشرے میں جنم لے گی اور اس بچے پہ انگلیاں اٹھیں گی اس کی حلت و حرمت کی. تو عورت کو کہہ دیا کہ اگر وہ اللہ پر اور آخرت کے دن پہ ایمان رکھتی ہے تو وہ اپنے رحم کی کیفیت کو بیان کر دے کہ میرا رحم خالی ہے یا بھرا ہوا ہے, بچہ ہے. اور فرمائے وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ, اگر شوہر نے طلاق دے دی, ایک طلاق رجی ہوتی ہے, تو فرمایا رجوع کا حق زیادہ مرد کو ہے اگر وہ ارادہ کرے اصلاح کا. زمانہ جاہلیت بھی ہوتا تھا صاحب, طلاق دی اور عدت ختم ہونے کے قریب ہے پھر رجوع کر لیا, پھر دلیل کرنے کے لیے طلاق دے دی. فرمانی ان ارادو اصلاحا, رجوع کس لیے سے کرنا ہے؟ ایک طلاق دی ہے تو اس میں نکاح نہیں ہے, بغیر نکاح کے رجوع ہو جاتا ہے, یا تو وہ لفظوں میں کہہ دے یا مباشرت کا عمل کر لے, یہ بھی رجوع کا اشارہ ہے, رجوع کا متبادل ہے کہ ٹھیک ہے ہم دونوں میاں بیوی رہنا چاہتے ہیں. تو یہ, اور اگر اس نے واضح لفظوں میں طلاق دی ہو, صریح لفظوں میں, پھر یہ, اور اگر اس نے کنایتاً طلاق دی ہے, دفع ہو جائے, تو یہ بہت سے الفاظ کنایے کے ہیں. اب اس سے پوچھا جائے گا تیری مراد اس سے کیا ہے, وہ مراد متکلم خود متعین کرے گا کہ میری مراد اس سے طلاق ہے, تو اس ایک لفظ سے طلاق بائن ہو جائے گی. اس کے لیے عقد ثانی کی ضرورت ہے. عقد ثانی کی ایک طلاق صریح لفظوں میں دی ہے اور عدت ابھی پوری نہیں ہوئی تو رجوع کا اس کو حق ہے. دو طلاقیں صریح لفظوں میں دی ہیں, عدت کے دوران چاہے تو دوبارہ رجوع کر سکتا ہے, اور اگر کنایتاً دی ہے اور اگر عدت گزر جائے پھر رجوع بھی نہیں, پھر دوبارہ نکاح. تو فرمایا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ, اور فرمایا ان عورتوں کے بھی حقوق ہیں جیسا کہ ان عورتوں کے ذمے مردوں کے حقوق ہیں. بالمعروف دستور کے مطابق اسلام نے عورت کے حقوق بھی متعین کیے ہیں, مرد کے حقوق بھی متعین کیے. یہ نہیں کہ انسانی معاشرے کے اندر اس کو پاؤں کی جوتی کہو اور اس کو کوئی حقوق نہ دو, بالکل غلط ہے. اس طرح وراثت میں اس کا حق ہے, معاملات میں اس کا حق ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو خود کھائے شوہر اس کو کھلائے, جو پہنے اس کو پہنائے, اور اگر اے سی والے کمرے میں چوری صاحب آپ آرام کر رہے ہیں, بھائی صاحب, تو ہماری اماں جی کا بھی حق ہے وہ بھی اے سی والے کمرے سے, اس کو بھی اے سی لگا کے دو, برابر کیوں, سمجھ لگے نا, بالکل برابر کیوں. ہاں آگے فرمایا وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ, نکاح کا معاہدے کے بعد ایک نئی ریاست ہمارے وجود میں آئی ہے, ایک اس کا محکوم ہے, رعایا ہے, ایک اس کا حاکم ہے. مرد کو حاکمیت کا درجہ حاصل ہے, ایسا مرد کو فوقیت. الرجال قوامون علی النساء, تمہاری عورتوں پر تمہارے مردوں کو فوقیت حاصل ہے. یہی وجہ ہے کہ نکاح طلاق کی صورت میں بیدہ عقدۃ النکاح, علیحدہ کر نکاح میں جو گرہ لگی ہے اس گرہ کو کھولنے کا اختیار کس کے پاس ہے؟ سب کس کے پاس ہے؟ طلاق دے. عورت کہے کہ میں اپنے آپ کو طلاق دی تھی تو طلاق ہو جائے گی؟ نہیں کر پاؤں. تو انہیں اگر لینی بھی ہے تو پورا خاندان حرکت میں آئے, عدالت سے رجوع کرے, پھر وہ خلا کی شکل ہے وہاں اپنا مظلوم ہونا ثابت کرے, پھر وہ جج سمجھے گا کہ واقعتاً صحیح کہہ رہی ہے, اور اگر کیا جھوٹا الزام ہے تو کوئی خلا نہیں ہوگا, چلو واپس ایسے میاں بیوی تم دونوں کو رہنا ہوگا. تو فرمایا وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ, مردوں کے لیے ان پر فوقیت ہے, درجہ. اس پہ رائے صاحب آپ کی زبان میں ایک استدلال کر لوں میں. وہ لوگ کہتے ہیں جناب ایسا کیوں ہے, وہ یہ دیکھیں روئے زمین پہ اس وقت کتنے ممالک کا وجود ہے. رائے صاحب میرے علم بنی ہے قطعی 500 سے زائد ہوں گے, نہیں کل ممالک پاکستان دنیا میں کتنے ہیں؟ 200 کے قریب. اچھا میرے ذہن میں تو زیادہ تعداد تھی. اچھا چلو 200 تصور کر لو, چلو 200 تصور کر لو. تب توجہ, ان 200 ممالک میں سے نیٹو کی پاور غالباً فرانس کو, جرمن کو, برطانیہ کو, اور امریکہ بہادر کو, اور روس کو, چائنا کو, چند ملکوں کو ہے.
5 ملکوں کے نیٹو پاور، باقیوں کو تو حاصل ہے، چائنا بھی نہیں، چائنا کو بھی نہیں ہے. چائنا کو ہے، چائنا کو ہے. ویٹو پاور پر. ہو گئی ہے. چائنا کو ہے. ہاں جی. انڈیا کو نہیں. ہاں چلے، تو یہ ان کو فوقیت ہے کہ نہیں؟ تو یہ بطور دور حاضر کے حالات وہ اقوام عالم کے تناظر میں توجہ ہو کہ اسی طرح خان کی زندگی میں مرد کو فوقیت حاصل ہے. جس طرح ان 5 ملکوں کو نیٹو پاور ہے، اس طرح مرد کو بھی گھر میں ایک مرد کے بیوی ہے گھر میں، 12 اس کے بچے ہیں، 10 بچے ہیں، اور آج کے اعتبار سے 4 بچے ہیں یا 2 ہی بچے سب سے اچھے ہیں، اور دونوں بیٹوں نے مل کے ایک کام کا کہا، وہ نیٹو پاور استعمال کر سکتا ہے کہ یہ کام نہیں ہوگا. ویٹو پاور. ہاں ویٹو پاور، وہ طاقت کی استعمال، اس نے پاور استعمال کر لی. تو کیا ہے عمران صاحب، یہ صحیح ہے کہ نہیں؟ اس کو ساری دنیا مانتی ہے کہ نہیں؟ تو یہی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، مردوں کا درجہ زیادہ ہے معاملات میں. ہاں، اور الرجال قوامون علی النساء، قرآن نے واضح لفظوں میں کہہ دیا الرجال قوامون، رجال قوام ہیں، طاقتور ہیں، فائق ہیں عورتوں پر. اور بعض کو اللہ نے بات میں فضیلت دی تو فرمایا واللہ عزیز الحکیم. یہاں پہ اللہ نے اپنے صفت کو پھر بدل لیا، اللہ غالب ہے، حکمت. وہ حکمت پر مبنی نظام غالب تمہیں کہہ رہا ہے کہ مرد کو فوقیت ہے، مان لو. اور جہاں اس کے فائق ہونے کو نہ مانا گیا تو پھر اس کے نتائج جتنے بھیانک نکل رہے ہیں اس سے سب بخوبی واقف ہیں. اس کے نتائج کیا نکلے؟ اس کے نتائج یہ ہیں کہ ہم شادیوں میں بھی مردوں کے ہاتھ کھڑے ہیں، غمی میں بھی مردوں کے ہاتھ کھڑے ہیں، سارے فیصلے پھر ان کے ہو رہے ہیں، سارے فیصلے ان کے ہو رہے ہیں. اور جہاں ہاتھ نہیں کھڑے وہاں 90 سال کا بابا ہے، راشا تائی ہے، اور گفتگو ہو رہی ہے تو دما اور کھانسی کی حالت میں 3 منٹ تک وہ جواب نہیں دیتا، اور پوترا بھی کہتا ہے داتے نہیں فیصلہ کرنا، داتا ہی الرجال قوامون ہے، ان نے فیصلہ کرنا ہے. میرے وہ شاگرد سے میں نے کہا جناب چاول کب کھلانے؟ وہ کہتا استاد جی ابھی. میں نے کہا نہیں دیکھ کے. میں کہ استاد جی الفضل والا سے. میں کہا نہیں ولی میں آڑے. کہتا جی میں نہیں پتا. اس کے والد فیکٹری آنر تھے، فوت ہو گئے فیکٹری کے مالک، یہ صاحب ایسے ڈیفنس میں رہتے تھے. اس نے ایک دن اپنے ابو سے کہہ دیا، ابو مجھے کہنے لگے کار صاحب وہ آپ بچے سے چاولوں کو کہہ رہے تھے. میں بالکل کہہ رہا تھا. کہنے لگے تو پھر بچے نے کیا جواب دیا؟ اس نے کہا جی مجھے تو نہیں پتا. کہنے لگے بچے نے جو جواب دیا بالکل صحیح دیا، مجھے بھی نہیں پتا. کمال ہو گیا، تو نہیں پتا. پھر انہوں نے کہا میرا فیصلہ کرنا، میں نے بھی نہیں پتا. ایک دن مجھے چند مہینے کے بعد کہنے لگے ابا جی نے فیصلہ کر دیا، ہم 5-6 بہن بھائیوں کا اس کا ادھر ہوگا فیصلہ ہو گیا. ان کا کہا تھا وہ مہینے تک 2 مہینے تک دیکھ چڑھنا ہے، اب میں نے فیصلہ کر دیا. یہ ہے الرجال قوامون علی النساء. اور جب تک یہ فیصلے تھے تو لاکھوں میں ایک آدھا 20 گاؤں میں ایک طلاق ہوتی تھی، اور طلاق کا قتل جتنا چرچا ہوتا تھا اور عیب اتنا بڑا سمجھا جاتا تھا. جب یہ سارے اختیارات ہم نے ان کو دے دیے اور اپنے اختیارات ویٹو پاور ان کو دے دی نا، تو آپ پاؤں پہ پاؤں رکھ کے بیٹھ گئے. اب نتیجہ کیا ہے کہ وہ ہر تیسری گلی میں طلاق، ہر تیسری گلی میں. اور ان پڑھوں میں کم ہیں، ابھی بھی پڑھے لکھوں میں زیادہ. اللہ جل جلالہ و منوارو اس وبال سے ہماری حفاظت فرمائے اور مرد کو اپنی طاقت میں پاس رکھنے کی ہی توفیق عطا فرمائے، تاکہ یہ مسائل سلجھے رہیں، الجھے نہ. الجھے وہ جب اختیارات ان کو ملیں گے جن کو ناقص عقل کہا گیا ہے، وہ اب اس کے ذریعے بہت سی خواتین گالیاں بھی دیں گی بار بار ناقص العقل. وہ پیدا کرنے والے کیا مشین میں ہندی بنائی ہے تو میرا کی قصور ہے؟ وہ مشین بنانے والا کہہ رہا ہے نا، اللہ نے اپنے نبی سے کہا ہے. تو اللہ جل جلالہ و منوالو جو ہے نا، اب مرد دیکھیں ان کا کتنا حقوق، ایز اے باپ دیکھیں اللہ نے کیا حکم دیا ہے، بیٹیوں کے ساتھ کیا حقوق ہے. ایز اے شوہر دیکھیں، فرمایا تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنی بیویوں کا خیال کرے. اور اگر وہ بہن ہے تو پھر بھی دیکھیں بھائیوں کو کیا کہا گیا ہے. اور اگر وہ بیوی ہے تو ہر اعتبار سے مرد کو کیا کہا گیا ہے، اس کو پابند بنایا گیا ہے. ہم اپنی پابندی کو نبھائیں، اور اس میں جو ان کو حقوق دیے گئے ہیں اس سے زیادہ کوئی دنیا کا مذہب، کوئی دنیا کی ریاست ان کو حقوق زیادہ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ. اور ان کے لیے اللہ نے صاف لفظوں میں کہہ دیا جس طرح تمہارے حقوق ہیں اس طرح عورتوں کے بھی حقوق. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مختصر یہ فرما دیا جو خود کھاؤ ان کو کھلاؤ، جو خود پہنو ان کو پہناؤ، جیسے رہائش میں خود رہو ان کا مکمل راحت کا خیال کرو. اللہ جل جلالہ و منوالو یہ سارے معاملات ہیں حقوق لباس سے وابستہ ہیں. اللہ تعالیٰ ان میں مکمل ذمہ داری سے حقوق لباس کو ہمیں نبھانے کی توفیق دے. آمین.